کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت ٹھیک ہے، دین کے مطابق بات ہے۔ اس کو جو خواہ مخواہ شرک کہتے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں غلط ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ سمجھتے نہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ عمل کا وسیلہ جائز، عمل کا وسیلہ دے سکتا کہ میں زنا سے بچا تھا، میں نے مزدوری دے دی تھی، میں نے یہ کیا تھا، تو وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے کام، جب سب سے اعلیٰ کام کا حوالہ دیتا عمل کا کہ میں اللہ تیرے رسول کو مانتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، ان کا امتی ہوں، اس سے بڑی کیا ضمانت ہے دعا کی قبولیت کی؟ خود ابن تیمیہ اتنی بڑی کتاب لکھتے رہے وسیلہ کے رد میں، مگر جہاں ذہن ذرا متوازن ہوا وہاں کہا اگر یہ لوگ طفیل جب کہتے ہیں ببرکت کہتے ہیں تو ان کی مراد ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے تھے تو بات فلا باس، پھر تو اس میں کوئی ڈر نہیں۔ یہی علامہ البانی صاحب نے شروع جب رسالہ توسل کا بعد میں زور لگاتے رہے، بھائی شروع میں کیا لکھا کہ اگر یہ واسطے کا معنی یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں محبت، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ایک بات کو الادراک والتوسل فی مسئلہ التوسل، یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا، یہی سمجھا کہ یار نہ شیخ نہ تو حضور سے مانگتا، اللہ سے مانگتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا حوالہ یا یہاں بات جو ہے نا شیخ عز الدین بن عبدالسلام کی وہ ذرا وزنی ہے کہ حضور کا واسطہ دے لینا چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارا دین اور ایمان ہے کہ اللہ ہم تیرے نبی کو ماننے والے ہیں، اس کی امتی ہمارا کام کر۔ یہی درود شریف ہے جو ہمیں کہا جاتا کہ اللہ کی حمد کرو، بعد میں درود شریف پڑھو پھر دعا مانگو۔ یہ درود شریف جو درمیان میں بتایا گیا یہ اور کیا کہ ہم تعلق دار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے نبی کو ماننے والے، اللہ دعا، اس کو نہ کوئی رد کرے۔ بڑے بڑے جو ہے حدیث تھے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، امام شوقی سب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آج ہی تشدد شروع ہو گیا، وہ بھی نجدیوں سے آیا، یہ کوئی بات نہیں جائز۔ ہاں وہ شیخ عز الدین نے جو بات کی نا وہ کہتے ہیں حضور کا واسطہ دینا ٹھیک ہے، مگر عام بزرگوں کا دینا جو ہے یہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کے بارے میں تو اگر ہم شک کریں کہ اللہ کے نبی نہیں کافر ہو جائیں، وہ تو دین کی بنیاد ہے، مگر ان ولیوں کا ہمارے پاس کوئی ہے ثبوت کہ یہ ولی ہے؟ ناراض نہ ہوں، یہ حسن ظن ہے، گمان ہے ہمارا، ورنہ رسول اللہ نے اپنے کئی اصحاب کے بارے میں بتایا کہ یار میں رسول اللہ کا میں نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا کرنا، یہ معاملہ ہے غیب کا۔ رسول اللہ کی بات جو ہے بالکل پکی یقینی اور قطعی ہے، اس کا واسطہ دینا بالکل ٹھیک ہے، دوسروں کا دے حرام نہیں، مگر یہ بات مشکوک سی ہے کہ وہ ولی ہیں بھی نہیں ہیں، اللہ کے رسول کا حوالہ دے، اس کی بے عام کہہ دیا کرے کہ اللہ بحق انبیاء کا اور رسول کا و اولیاء کا بعد کیسے، وہ ٹھیک ہے، نام لے کر نہ کہے آپ کو نہیں پتا کوئی کہ یہ ولی نکلے گا یا منافق نکلے گا، معاذ اللہ، براری منا دے، دین کی بات ہے کہ کس کے بارے میں کون جانتا کہ یہ ولی ہے یا نہیں، خیال ہی ہے نا۔ مولانا تو میں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ رسول اللہ کا واسطہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو نہیں کوئی غلط کہہ سکتا۔ تشفع بالنبی فکل عبد یغاث اذا تشفع بالنبی، نواب صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کئی نیک لوگ تھے ایسی مصیبت میں پھنس گئے کہ کوئی راستہ نہیں سوچتا تھا، سب نے سمجھ لیا کہ اب مر گئے، تو غیب سے ایک آواز سنی جس کا کہنے والا نہیں دکھائی، کہ کس نے کہا؟ وہ اشعار جو ہیں 5-6 وہ کسی وقت مجھ سے نوٹ کر رہے، وہ اپنی دعا میں رویا کرو، وہ پڑھا کرو، جب ان نیک بندوں نے وہ پڑھے مشکل حال ہو، اور وہ لوگوں کو بھی بتا گئے کہ خدا کے بندو یہ اشعار نہ چھوڑو، جن میں آخری یہ ہے کہ اس حادث غیب نے کہا تشفع بالنبی، رسول اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر، فکل عبدن، کیوں بندہ بھی اس طرح دعا کرے گا، یغاثو، اس کی فریاد سنی جائے گی، ذات تشفع بالنبی۔ جب اب یہ کہتے ہیں کہ زنا نہیں اس بندے نے کیا، وہ واسطہ ٹھیک ہے، یہ اس سے بڑا واسطہ نہیں عمل کا کہ میں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، ان سے محبت رہا، اس سے بڑا عمل کوئی ہے اسلام میں؟ تو یہ خواہ مخواہ کی بحث کا کوئی فائدہ نہیں، جو بات جائز ہو اس کو ماننا چاہیے۔ اب لوگ یہ بھائی انور اور آپ سب سے یہی مطالبہ کر کے آپ یہاں اہل حدیث بن کر بیٹھیں، فلاں بن کر بیٹھیں، میں اس سے تبرئی کا اظہار کروں کہ اللہ مجھے اس سے دور رکھے اور اس سے بچائے، میں یہاں ایک مسلم بن کر بیٹھتا ہوں، جو کہوں گا اس کی دلیل آپ مانگ سکتے ہیں، مجھ سے یہ کوئی نہ کہا کہ فلاں مسئلے کی بات کرو، مسئلے کی حمایت کرے، پھر دین کہاں رہ گیا؟